حدیث میں آتا ہے، ارشاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بعض لوگ اللہ کی زمین پر جب چلتے ہیں اور زمین اللہ سے یہ اجازت مانگتی ہے کہ پروردگار اگر اجازت ہو تو میں اس کو نکل جاؤں، میں نہیں چاہتی کہ اس کے منحوس قدم مجھ پر پڑتے رہیں، اجازت ملے میں اس کو لقمہ بنا کر نکل جاؤں، اس کو زمین کی تہ میں لے آؤں۔ اور ایک اور ارشاد ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یوں فرمایا کہ جب قوم کے اندر 3 چیزیں ہو جائیں، جب قوم کے اندر کسی قوم میں یہ 3 عادتیں، 3 خصلتیں، 3 برائیاں پیدا ہو جائیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم پھر زمین کے اوپر بسنے کے لائق نہیں رہتی، اس قوم کو زمین کے اندر غرق ہو جانا چاہیے۔ استغفر اللہ، اللہ معاف کرے ہم سب کو۔ وہ کون سی باتیں ہیں؟ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہلی بات تو ان کی یہ ہے کہ جب قوم کے امیر، غنی لوگ، مالدار لوگ بخیل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو سرمایہ دیا ہے، رب العالمین نے جو ان کو پیسہ دولت دی ہے، اس میں کسی غریب کا حصہ ہی نہ رکھیں۔ چنانچہ آج آپ دیکھ لیں، آپ کے سب کے سامنے ہے، فالتو لاکھوں روپیہ لگ جائے گا، کسی بیوہ کو 1 سیر آٹا دینا بھی کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہوا امیر آدمی شرماتا ہے کبھی میرے ہاتھ کی ہتھیلی نہ گھس جائے۔ حالانکہ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بابا بعض وقت ایسا قبولیت کا ہوتا ہے جو آدمی یتیم کے سر پر اگر ہاتھ پھیر لے تو محبت کے ساتھ، یہ بچہ یتیم ہے، اس کا لاڈ اجڑ گیا، اس کا مال اجڑ گیا، اس کا باپ اجڑ گیا، اس کا ابا رخصت ہو گیا، اس کو گود میں بٹھا کر پوچھنے والا چلا گیا، بیٹا تو کیا چیز کھائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یتیم کے سر پر تم کی محبت کا ہاتھ رکھتے ہو، شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرتے ہیں، تو اللہ پاک یوں فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی کبریائی کی قسم، جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آ جاتے ہیں میں اتنی نیکیاں ہاتھ پھیرنے کے والے کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہوں۔ مگر ہمارے ہاں تو دستور نہیں، ہمارے ہاں تو دستور ہے غریب کو مارو، اسے اور نیچا کرو۔ چنانچہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں کچھ بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا۔ جب آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ کچھ بچے چھلانگیں لگا رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، چھلانگیں لگا رہے ہیں، کود رہے ہیں، ایک بچہ دیوار کے ساتھ بالکل مرجھایا ہوا پریشان غمزدہ کھڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک جب اس بچے پر پڑ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے قریب گئے اور پوچھا، اے بچے، سارے بچے کھیل رہے ہیں، تو کیوں نہیں کھیل رہا؟ کہنے لگا، میرا تو کھلانے والا اس دنیا سے چلا گیا، کیسے کھیلوں؟ ابا نہیں ہے، اماں نہیں ہے، ہر وقت پریشان رہتا ہوں، لوگوں کے دروازوں پہ، چوکٹوں پہ دھکے کھاتا ہوں۔ آپ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھ میں اس یتیم کی انگلی پکڑی اور اپنے ساتھ پیار کرتے ہوئے تشریف لے آئے اور فرمایا، جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اللہ والی، آج اللہ پاک نے تجھے بڑی غنیمت بخشی ہے، بڑی دولت دی ہے، عید کا دن ہے، میں عید کی نماز کے لیے جا رہا تھا، بچے سارے خوشیاں منا رہے تھے، یہ بچہ میں نے دیکھا بہت غمزدہ ایک سائڈ کونے میں پریشان کھڑا تھا، اور میں نے اس سے پوچھا کہ عید کا دن ہے تو اتنا خوشی کیوں نہیں مناتا؟ تو بچے نے جواب دیا کہ میری خوشی منانے والے تو دونوں ہی چلے گئے ہیں۔ آج اللہ نے یہ موقع بخشا ہے، اسے نہلا دھلا، اس کو نئے کپڑے پہناؤ۔ تو معصوم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا، بیٹا گھبرانا نہیں ہے، یہ عائشہ صدیقہ تیری اماں ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج سے تیرا ابا بن گیا ہوں۔ نہلایا دھلایا، کھلایا پلایا، ہنسایا، اسے ساتھ بلایا اور اسے ساتھ لے کر انگلی پکڑ کے جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کے پاس سے پھر گزرے جو بچے پہلے کھیل رہے تھے۔ اس زمانے کے تو بچے بھی بڑے سمجھدار ہوا کرتے تھے، آج تو سفید داڑھی والوں کو بھی کچھ سمجھ نہیں آتی، قبر بالکل قبر کے کنارے کھڑے ہیں پھر بھی سمجھ نہیں۔ کسی کو حسد نے مارا، کسی کو تکبر نے مارا، کسی کو دولت کی بیماری نے مارا۔
کوئی آدمی اپنے بارے میں اطمینان نہ کرے کہ میرا معاملہ ٹھیک ہو گیا ہے، نہ جانے آخری وقت میں کیا بن جائے۔ ایک اللہ والے کا جب انتقال ہونے لگا تو جب اس کا آخری وقت قریب آیا، خاندان اس اللہ والے کے قریب چاروں طرف بیٹھا ہوا، مریدین بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ والے کے چاروں طرف حلقہ بیٹھا ہوا ہے، آخری وقت ہے، اور عربی زبان میں جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، اس کی زبان سے یہ بات نکل رہی تھی، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ تو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ حضرت جی تو دنیا تو درود شریف پڑھتی ہے، مرتبہ کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، یہ آپ ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں کیا فرما رہے تھے؟ تو یوں فرمایا تمہیں کیا معلوم ہے کہ شیطان میرے سامنے کھڑا تھا اس وقت اور کہتا تھا میں نے پوری دنیا کو پھنسایا، پوری دنیا کو ورگلایا، پوری دنیا کو بہکایا، تو میرے پھندے سے پھنس گیا، تیرے علم نے، تیری نیکی نے بچا لیا۔ تو میں کہتا تھا ظالم ابھی تو سانس آ رہی ہے، نہ جانے کیا بنے گی، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ اسی کو مجذوب کہتا ہے، کیا معلوم کیا بن جائے گا، کس حال میں دم نکلے گا، رات کو کیا ہو جائے گا، دن کو کیا بن جائے گا۔ نفس اور شیطان ہے خنجر اور وار ہونے کو ہے، اے غافل سنبھل، آیا دشمن کا وار۔ 4 نمازیں پڑھی، میں تو ساری دنیا کافر نظر آنے لگ جاتی ہے، میں نمازی ہوں، یہ سارے بے ایمان پھرتے ہیں۔ شیطان پیدا کرتا ہے یہ چیزیں۔ اللہ کے نام پر کبھی کوئی خیرات کی ہوتی تو بہانے میں لوگوں کے سامنے ذکر ہو رہا ہے کہ آج کل تو ہمارے کاروبار نہیں، ورنہ انشاءاللہ فلاں مسجد جو ہے نا یہ ہم نے بنوائی تھی۔ بہانے بنانا، یہ وہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شیطان صرف بہکائے میں صرف وہ آدمی آتا ہے جو کسی کو قتل کر دے۔ لوگوں کے نزدیک صرف زنا کرنا گناہ ہے، قتل کرنا گناہ ہے، چوری کرنا گناہ ہے، ڈاکہ مارنا گناہ ہے، اور چوتھی چیز اور کچھ گناہ ہی نہیں لگتا۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک مجلس ہے، صحابہ کرام کا گرد بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس ہے عثمان ذوالنورین کی۔ ایک آدمی مجلس میں آتا ہے، آ کر بیٹھتا ہے، اور حضرت عثمان کی مجلس میں ایک آدمی آ کر بیٹھا تو حضرت عثمان فرماتے ہیں، توجہ ذرا غور سے سننا، حضرت عثمان فرماتے ہیں تو یوں نہیں فرمایا کہ تو نے ایسا کیا ہے، اسے ذلیل نہیں کیا، بلکہ یوں فرمایا کہ لوگوں کو شرم نہیں آتی، لوگ آنکھ کا زنا کر کے میری مجلس میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، لوگ آنکھ کا گناہ کر کے میری مجلس میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو دور تھا نا صحابہ کرام کا، فوراً سے چوٹ کی کسی نے کہ نبی کے بعد وہی آنی شروع ہو گئی۔ یعنی آپ کو تو کیسے پتا چل گیا کہ کوئی آدمی غلط نگاہ ڈال کے آیا ہے؟ کس کی رستے میں نظر کہیں غلط جگہ پڑی تھی، آنے والے کو آپ کو کیسے پتا چلا؟ یعنی بات کرنے والے کو بھی دیکھو اور جو چوٹ کرنے والے کو بھی دیکھو۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بھائی پاک مجلس میں اگر 1 تولہ بھی کوئی پخانہ لے کر آ جائے تو بدبو تو آئے گی نا۔ صحابہ کی بات، پاک مجلس میں اگر کوئی آنکھ کا زنا کر کے بھی آیا، فرمایا مجلس کے اندر بدبو پھیل گئی۔ تو اللہ والوں کی مجلس ہے، اور اللہ والا کی تو ایک بہت بڑی چیز تھی، کبھی لوگ حاصل کیا کرتے تھے، اور تو ہر آدمی پیر ہے، ہر آدمی لیڈر ہے، ہر آدمی چودھری ہے، ہر آدمی بڑا بنا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ ہم سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اور ان ولیوں کی بھی الگ بیچاروں کی باتیں ہوتی ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے، حضرت خواجہ باقر ڈیلہ رحمۃ اللہ علیہ دلی میں ایک مزار ہے، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ دیکھو نا میں بات کر رہا ہوں نا تو کچھ لوگ نکلتے ہوئے ادھر ادھر جاتے ہوئے کہتے ہیں جی کچھ لوگ تو اہل حدیث تو ولیوں کو نہیں مانتے۔ میں یہ ذکر خیر تو ولیوں کا کر رہا ہوں۔ آپ بات صرف اتنی ہے کہ میں ننگوں کو نہیں مانتا۔ شاید تمہیں یہ بات میرے نزدیک ولی وہ ہے جس کی رگ رگ سے، نس نس سے، خون کے قطرے قطرے سے، ہر ادا سے، ہر سنت سے، ہر طریقے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہوتی۔ میں اس کو ولی نہیں مانتا جو کپڑوں سے ننگا ہو۔ خواجہ باقر ڈیلہ رحمۃ اللہ علیہ کو تو ایک بھٹیارے نے دیکھا، ایک تباہی
ایک تباہی تو ایک تندور والا. حضرت خواجہ صاحب کو دیکھا کہ جامع مسجد دلی کہ ان کی سیڑھیوں سے کبھی چڑھتے ہیں کبھی نیچے اترتے ہیں, کبھی سیڑھیوں پہ چڑھتے ہیں کبھی نیچے, پریشانی کا عالم اتنا بنا ہوا ہے کہ پریشان دکھ رہے ہیں. تو اس شخص نے پوچھا کہ حضور کیا ہوا ہے, آپ اتنے پریشان؟ وہ سمجھ گیا ہے کوئی بہت زیادہ پریشانی ہے, تو پہنچا آپ کے پاس اور عرض کرنے لگا کہ کیا بات ہے, آپ اتنے کیوں پریشان دکھ رہے ہو, اور رات اتنی گزر گئی, آپ آرام فرماؤ, کبھی چڑھتے ہو کبھی اترتے ہو, اتنی پریشانی, کیا پریشانی ہے آپ کو؟ فرمایا 4 مہمان ہیں تو کھانا کھلانا ہے, میرے تو پلے کچھ نہیں. اندازہ لگاؤ, ابھی ولی یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پلے دہلا کچھ بھی نہیں, 4 مہمان آ گئے ہیں, شرمندہ ہوں ان کو کھانا کھلانے کے لیے. تو وہ کہنے لگا حضرت جی یہ کون سی بڑی بات ہے, تو میں ابھی آتا ہوں, صرف آپ یہاں کھڑے ہو. وہ کھانا لایا اور حضرت کے مہمانوں کو کھانا کھلایا. کھانا کھا لیا, فارغ ہو گئے. دیکھو ولی کی بات, ابھی تو کہتا تھا کہ روٹی نہیں ہے, سن لو, اور ابھی وہی ولی کہتا ہے بٹیارا بات کیا مانگتا ہے تو مجھ سے, مانگ تجھے کیا مانگتا ہے, کیا چاہیے؟ اب تیرے میرے جیسا ہوتا, وہاں ہوتا تو کہتا جی کوئی گورنر بنا دو کسی علاقے, کوئی اسمبلی کی ممبری مجھے دلا دو, کہ مجھے اس علاقے کو کوئی کہتا مجھے کونسلر بنا دو, یا مجھے کوئی اس طرح کی بڑی سیٹ دے دو. تو دوستو, تو میں کوئی چیز دے دو, کوئی ایسی چیز دے دو جس سے میرا نام بن جائے. تو خواجہ باقر باللہ رحمت اللہ علیہ نے اس بٹیار کا ہاتھ پکڑا اور فرمانے لگے مانگ, کیا مانگتا ہے؟ تو تباہی بھی دلی کا تھا نا, وہ شخص بھی دلی کا تھا, کہنے لگا حضرت جی بس اللہ نے دیا سب کچھ ہے, بس رہنے دے, مجھے اور کچھ نہیں تھی. نہیں مانگ, کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا اگر دینے بھی ہی آئے ہو نا, اور اگر اتنا ہی دریائے کرم جوش میں ہے اور آپ دینے کا جذبہ لیے ہوئے ہیں, پھر مجھے اپنے جیسا بنا دو, اپنے جیسا بنا دو. کیا مانگا ہے دیکھو دوستو, مجھے اپنے جیسا بنا دو. فرمایا نہیں برداشت کر سکے گا. تو کہنے لگا پھر پوچھتے کیوں ہو کہ کیا مانگتا ہے, جب دینا ہی کچھ نہیں تو پھر پوچھتے کیوں؟ اگر دینے پہ آئے ہو اپنے جیسا بنا دو. تو یوں لکھا ہے کہ خواجہ باقر باللہ نے اس بٹیارے کو اپنے سینے سے لگا کر تھوڑا سا دبایا ہی تھا کہ پٹاخ کر کے روح نکل گئی. بلا جو تجلیاں بتدریج آہستہ سے سینے میں آئے تھے, ان کا کرنٹ وہ یکدم کیسے برداشت کرتا وہ شخص. تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو کب سنبھالیں گے, اور وہ کون سا وقت آئے گا کہ ہم اس وقت کے قائل ہو جائیں گے اور تسلیم کریں گے کہ جو کچھ کرتا ہے خدا کرتا ہے, بندہ کچھ نہیں کرتا. کبھی 4 دن بیٹھ کے اللہ اللہ کر لی, تسبیح پھیر لی, اور دوسروں کو یہ تو دنیا کے دھندے میں ایسے پڑے ہوئے, میں بہت بڑا ولی بن گیا ہوں, میں بہت بڑا بن گیا ہوں, مجھ سے بڑا تو کوئی نیک ہے ہی نہیں. آج یہ بہت بڑی مارک ہے آج اس دنیا میں. کچھ تو سوچو, آج کسی کی تو پیداوار ہے, کس نے تجھے بنایا ہے, کس نے تجھے یہ آنکھیں دی ہیں, کس نے تجھے یہ لب دیے, کس نے تجھے یہ دل دیا, کس نے تجھے یہ دماغ دیا, کس نے تجھے یہ شعور بخشا, کس نے تجھے یہ ساری چیزیں عطا فرمائی ہیں. اللہ پاک کی ذات فرماتی ہے اور لوگوں تو مجھے بھی بڑا دکھ لگتا ہے, مجھے بھی بڑا صدمہ ہوتا ہے, میرا قہر جو اس میں آ جاتا ہے, جب پیاری شکل کو بناؤں میں, پیاری صورت بناؤں میں, تو پیارا ماتھا, سونی شکل بنائی میں نے, جب میری چوکٹ کے سوا تو کسی دوسروں کے دروازے پر جا کے ماتھا ٹیکتا ہے. فرمایا مجھے اس ٹائم بہت غصہ آتا ہے کہ تجھے برباد کر دوں, جب تو غیروں کے ماتھے پر سر ٹیکتا ہے. سب کچھ تو اللہ نے دیا, اور پھر بھی شاہ عبد القدوس گنگولی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں, بہت بڑے اللہ والے تھے. ایک راستے سے گزر رہے ہیں, مریدین ساتھ ہیں, تو حلقہ ساتھ ہے, راستے میں ایک گندگی کا ڈھیر پڑا ہوا نظر آ گیا. بات ذرا غور سے سننا, بدبو آ رہی تھی. تو شاہ عبد القدوس نے اپنے حلقہ اثر کے لوگوں سے اور مریدوں سے کہا ٹھہر جاؤ, 1 منٹ رک جاؤ. حالانکہ لوگ تو اس وقت ناک پہ کپڑا رکھ کے جلدی گزرنا چاہتے تھے, بدبو سے بچنے کے لیے تیز رفتار وہاں سے گزرنا چاہتے تھے.
मगर शेख के कहने पर खड़े हो गए। शुक्र है तुम अगर तुम जैसे वहां मुरीद भी नहीं थे, वरना कहते कि क्या करते कि हमें तो पता ही नहीं लगता कि हुआ क्या है, कि गंदगी के ढेर के सामने क्यों कोई रुके, जल्द से जल्द गुजरने की कोशिश करते। शाह अब्दुल कद्दूस रहमतुल्लाह अलैह ने तो उन्होंने लोगों से फरमाया, ए लोगों, ये जो गंदगी है, ये पखाना, ये चीजें तुम देख रहे हो, जो तुम्हें एक सबक दे रही हैं, ये चीजें भी। वो सब हैरान हुए कि ये गंदगी हमें क्या सबक दे रही। वो इतने, हाँ, ये गंदगी तुम्हें सबक दे रही है, एक सबक पढ़ा रही है। और वो क्या? शेख फरमाने लगे कि ये गंदगी तुमसे कहती है, और लोगों, कल से पहले मैं मिठाई की सूरत में हलवाई की थाल में रखा हुआ था, जो देखता था उसके मुंह में पानी आ जाता था। हलवे की सूरत में पैकिंग में वहां खूबसूरत शोकेश में रखा हुआ था, और बर्फी की सूरत में वहां रखा हुआ था। और ये गंदगी का ढेर तुमसे कहता है कि कल मैं फ्रूट वाले की टोकरी में रखा हुआ था, अनाज की शक्ल में था, गल्ले की शक्ल में था, तो फल की शक्ल में था, फ्रूट की शक्ल में था, मिठाई की शक्ल में था। जो मुझे देखता था उसको मैं प्यारा लगता था। मेरी चाहत ने लोगों को मेरी चाहत महसूस होती थी, मेरी जरूरत महसूस होती थी। जो देखता था उसके मुंह में पानी आ जाता था। और इंसान, एक रात इंसान, ये चीजें तेरे पेट में गई हैं, और इंसान आज इसमें देख ले, इसमें इंसान मेरा क्या हाल बन गया है। एक रात तेरी सोहबत में रहा हूं, सिर्फ एक रात तेरे अंदर रहा हूं, देख मेरा आज क्या हाल बन गया है। हर शख्स मुझसे नफरत करता है, मुझसे बदबू की वजह से नफरत करता है, नाक पे कपड़ा रखता है, मेरा क्या हाल बन गया। और बंदे, तुझे 40-50 साल गुजर गए, तूने अपने अंदर खुशबू पैदा करने की कोशिश की, तो तेरा क्या हाल होगा। सोचो जरा, इस बात के बात बहुत गहरी है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। इस जमीन पे कभी अकड़ के मत चलना। आज बात बताने का मकसद भी यही था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सदका जारिया के तौर पर शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ना ही इस बेल आइकन के बटन को प्रेस किया है, तो आप सबसे गुजारिश है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दो, ताकि हर नई इस्लामी मोटिवेशनल वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।